موبلٹی از دا بیسک ہیومن رائٹ، یعنی کسی بھی جگہ تک آپ کی جو آمد و رفت ہے آپ کی زندگی کے کئی اہم معاملات کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ آپ کے اسکول میں داخلہ لیں گے، آپ کس ہسپتال میں اپنا علاج کروائیں گے، آپ کی رہائش کہاں پہ ہوگی، آپ کی رہائش آپ کے ذریعہ معاش سے کتنی دور ہے، دیز تھنگز آر آل ڈیسائیڈڈ بائی یور موبلٹی۔ خاص طور پہ اگر پاکستان میں ہم جینڈر ایکوالٹی کی بات کریں، خواتین کو ایک فعال دھارے میں لانے کی بات کریں، تو ان کی آمد و رفت ایک بہت ہی اہم ایشو ہے۔ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں پاکستان کے دور دراز علاقوں میں، قصبوں میں خواتین اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے مواقعوں سے کیوں دور رہ جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ جگہیں ان کے گھروں سے دور ہوتی ہیں، اسکول دور ہے، کالج دور ہے اور تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال آپ کے کام سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے۔ تو ایک خاتون کے لیے، ایک لڑکی کے لیے ایک سیف رائڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مس فوزیہ وقار، جو کہ فیڈرل اومبڈس پرسن ہیں فار پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس، اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میرال شریف، a very dear friend who is also the country head for Yango Services پاکستان۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں پہ موجودگی کا۔ اور میرے خیال میں جس طرح کے پاکستان کے مختلف گورنمنٹس، جب ہم بات کرتے ہیں ہماری صوبائی حکومتوں کی، اس بات میں کوشاں ہیں کہ خواتین کو بہترین سہولیات دی جا سکیں، ایسا لگتا ہے کہ private sector will also need to step in. Yango is doing a wonderful job. If I may begin with Miral. Miral, کتنا اہم ہے آپ کے لیے یہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا پہلو؟ خواتین کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، سو ہاؤ ڈز ینگو میک شور کہ اس چیز کو سب سے بڑی پرائیورٹی کے طور پہ رکھا جائے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو صدرہ۔ آئی تھنک first of all, before I step in as a representative of Yango, as a person, as an individual, as a woman, I think it is extremely important. میرے لیے یہ سیفٹی جو ہے وہ ایک بہت معنی رکھتی ہے، بیکاز آئی تھنک وی آل ایز ویمن ہم نے اس چیز پہ کہیں نہ کہیں سفر کیا ہے. سو آئی تھنک آئی ٹیک اٹ ویری پرسنلی when it comes to ensuring safety on my service at Yango. At Yango, basically, when we look at different safety measures, there is an entire safety center that we have jahan pe aap 15 ko direct connect kar sakte hain with just a click of a button, and you will be connected to 15 aur aap directly unke sath koi bhi issue directly report kar sakte hain. We have our own support lines jahan pe aap koi bhi urgent case, for example, God forbidden harassment hai ya koi bhi ایسی چیز ہے، لاسٹ آئٹمس ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پہ ایک ارجنٹ میٹر یا ارجنٹ ریزولوشن کی ضرورت ہے، تو وہ ہمارے پاس راؤٹ ہوتی ہیں جس پہ ہمارے جو باٹس ہیں، بیکاز وی آر اے ٹیک کمپنی، ہمارے جو ایجنٹس ہیں وہ اس کو امیڈیٹلی دیکھتے ہیں اور اس کو ریزولوشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. آن دا ڈرائیور سائڈ ہمارے پاس وی ہیو مینڈیٹری ڈاکیومنٹ چیکس، وی ہیو مینڈیٹری سیلفی چیکس ٹو انشور دیٹ وی ہیو دا رائٹ پیپل کمنگ ان، اینڈ ان کے بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں. وی ہیو آر پارٹنر سسٹم آن بورڈ وچ از این انٹائر نیٹورک اکراس KLIF اینڈ آل دا cities that we are operating in, and وہ ان کا ایک ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، چیکس کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ چیکس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اینڈ ان پرسن ان کی جو کمپلینٹ ریزولوشن ہوتی ہے فرام ڈرائیور سائڈ، فرام کسٹمر سائڈ، وہ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، بیکاز وی آر اے ٹیک کمپنی، وی آلسو ہیو دا کیپیبلٹی ٹو انشور کہ اگر ڈرائیور جو ہے وہ اوور اسپیڈ کر رہا ہے یا شارپ ٹرنز لے رہا ہے تو وی کین سارٹ آف کیٹر ٹو دیٹ. یعنی فار ریش ڈرائیونگ، رف ڈرائیونگ، اس کے اوپر بھی میجرز لیے جاتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہیں. اور جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ کام کے سلسلے میں آپ کو باہر جانا ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ حقیقت یہ بھی ہے کہ اب ہمارے جو ورک آورز ہیں وہ کافی فلوئڈ اور کافی فلیکسیبل ہو گئے. فوزیہ جی، یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آتی ہوں کہ بہت ساری ینگ خواتین جو کہ اگر ان میرڈ ہیں یا ایلیجبل ٹو میرج والی ایج، سنگل ہوڈ میں ہیں، دے ینگ پروفیشنلز، وہ کبھی کبھار اپنے ورک پلیسز سے یہ پریشر محسوس کرتی ہیں کہ ان کو لیٹ سٹنگز کرنی پڑیں گی، اینڈ دیٹ ڈز جیپرڈائز دیئر سیفٹی. یعنی اگر آپ کے کام سے واپس جانے کا وقت 5 بجے ہے، آپ کو کسی بھی وجہ سے ایک کلیئر کلوزنگ ہے یا کوئی بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، کوئی میٹنگ ہے، اینڈ موسٹ آف دیز آرگنائزیشنز in the name of equality, they are not taking the responsibility of these women's transportation and their safe ride back home. کیا اس قسم کی کمپلینز آپ لوگ ریسیو کرتے ہیں، and does that qualify as harassment at workplace? جی تھینک یو صدرہ فار برنگنگ می ان. پہلے ذرا سا وضاحت کر دوں کہ جو ہراسمنٹ ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے، کام کی جگہ پہ ہو سکتی ہے، کام کی جگہ پہ جانے کے لیے جو آپ ٹریول کرتے ہیں اس پہ ہو سکتی ہے،
اور وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ کسی کے بھی لیے ہو سکتی ہے. اس کے خلاف وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں. 2010 میں قانون آیا تھا جس کے تحت کہیں بھی ہراسمنٹ جو ہے وہ پرمیٹڈ نہیں ہے. پولیس پہ بھی رپورٹ ہو سکتی ہے. پولیس میں ایک پورا کا پورا پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے جو ڈیل کرتا ہے ہراسمنٹ سے. اور خواتین نے جب بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں تو یہ رپورٹ کیا ہے کہ ہراسمنٹ وائل ٹریولنگ ٹو ورک اور ایٹ دا ورک پلیس از ون آف دا لیڈنگ کازز. ایک بڑا وجہ ہے جس کی وجہ سے خواتین یا کام پہ جاتی نہیں ہیں، یعنی کہ ورک پلیس جوائن نہیں کرتی ہیں، یا پھر جوائن کرتی ہیں تو چھوڑ دیتی ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک میں بہت ساری خواتین اب اعلیٰ تعلیم کر رہی ہیں، ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہیں، مگر وہ کام پہ اس لیے نہیں جاتی کہ ہراسمنٹ از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز. تو اس کے لیے قانون بہت سخت ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی، چاہے وہ سیکشول ہراسمنٹ ہو یا جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن، یعنی کہ صنف کی بنیاد پہ تفریق کرنا، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. تو اور اس کی یہ قانون لاگو ہوتا ہے پبلک سیکٹر پہ، یعنی کہ گورنمنٹ میں بھی ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی ہوتا ہے، چھوٹی جو شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ بھی ہوتا ہے، اور ہوم بیسڈ ورکرز کے اوپر بھی قانون لاگو ہوتا ہے. تو جو کچھ کمپنیز خواتین کو اگر ٹائم سے کے بعد بٹھاتی ہیں، دیکھیے کبھی کبھی جائز ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو ہراسمنٹ بالکل نہیں ڈیم کریں گے کہ وہ بٹھاتی ہیں. کوشش کمپنیز کی یہ ہونی چاہیے کہ خواتین کو جلدی گھر جانے کا جو ٹائم ہے اس کے اوپر 9 to 5 ہے تو 5 o'clock جانے کا موقع دیا جائے یا ان کو مینیج اس طرح سے کیا جائے. بٹ اف دے ہیو ٹو اسٹے لیٹ، لاٹ آف کمپنیز اسپیشلی انڈسٹری جو ٹیکسٹائل ہے وہ پھر ٹرانسپورٹیشن بھی دیتی ہے. سیف ٹرانسپورٹیشن از اے رائٹ. یہ جو رائڈ ہیلنگ کمپنیز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ فار ینگ فیمیلز ناؤ. وہ میرڈ بھی ہیں اگر تو ناٹ جسٹ سنگل، میرڈ بھی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ان کو ایک جنرلی سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. رائڈ ہیلنگ کیبز should be very clear on the laws and the process کہ ہراسمنٹ جو ہے کیسے رپورٹ ہوگی. رسپانس should be lightning speed کے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ کمپلینٹ پھر جانی چاہیے رائڈ ہیلنگ کیب سروس کے اوپر پاس، جس کی ایکسپیڈیشس انکوائری ہونی چاہیے اور اس کا فیصلہ اور امیڈیٹ فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ اگر ہم باقی ٹرانسپورٹرز کو دیکھیں جو ہمارے یہاں نارملی کسی ان آرگنائز انداز میں اگر رکشے والا ہے، ٹیکسی والا ہے، خدا نہ خاصا اگر کوئی ہراسمنٹ خاتون فیس کرتی ہے، بڑا کامن ہے کہ جی پھر ڈرائیور مفرور ہو جاتا ہے، ڈرائیور کو ہی ٹریس کرنا مشکل ہے. اف آئی برنگ دس ون ٹو یو میرال، خدا نہ خاصا اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جیسے فوزیہ جی نے کہا کہ لائٹننگ سپیڈ میں پھر کارروائی ہونا بہت ضروری ہے، تو کیا آپ لوگ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کمپلیٹ ناٹ جسٹ بیک گراؤنڈ چیک بٹ دی ایبلٹی ٹو ٹریک اینڈ ٹریس اے ڈرائیور ان کیس آف این انفورس سچویشن وہ بھی موجود ہو؟ ڈیفینیٹلی. سو ہمارے پاس ایسے کبھی جو بھی کیسز آئے ہیں اور جو بھی آتے ہیں وی ٹیک دیم لائک ویری سیریسلی. دا امپورٹنٹ پارٹ از ویئر وی سارٹ آف ہیلپ اینڈ ورک ود دی پولیس اینڈ ریلیونٹ اتھارٹیز ٹو پرووائڈ دا رائٹ انفارمیشن دیٹ از نیڈیڈ ان دیئر انویسٹیگیشن. دیٹس نمبر ون. دا سیکنڈ ون از ویئر وی ڈو دی انویسٹیگیشن ایٹ آور اینڈ ٹو میک شیور کہ جو ڈرائیور ہے اس کا کیا سیناریو رہا تھا، جو کسٹمر کی کمپلینٹ ہے ہاؤ ڈو دے ٹائی ان ویل. اینڈ دا ادر تھرڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہمارے پاس جو ایک آن گراؤنڈ سپورٹ سسٹم ہے تھرو آر پارٹنر نیٹ ورک، ہم اس کو بہت اچھے سے لیوریج کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ ہم ان کے گھروں کا ہمیں آئیڈیا ہو یا وہ جدھر ان کی جو کمیونٹی ہے، ڈرائیور کمیونٹی ہے، اس میں ہمارے پاس تھوڑی پینیٹریشن ہو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ون آف سچویشن ہے، اس میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. سو ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ کولیبریٹ کرتے ہیں، کریں گے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ٹیک ویری سیریسلی. ہیو یو ایور ہیڈ ٹو لیٹ گو آف ڈرائیورز اینڈ کیپٹنس؟ یعنی میں دیکھتی ہوں کہ ہر رائڈ کے بعد کسٹمر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کو سروس ملی ہے اس کو ریٹ کرے. تو اگر ایک کیپٹن کی کنسسٹنٹ، یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ there hasn't been an act of harassment but if a customer feels mistreated یا اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کی سیفٹی کہیں نہ کہیں کمپرومائز تھی، وہ اس نے انسیف فیل کیا ہو اور اس نے ایک برا ریویو دیا ہے اینڈ ایونچولی اس کی ایوریج ریویو اگر نیچے آ رہی ہے، سو ہیو یو ایور ہیڈ ٹو لیٹ گو آف ڈرائیورس؟ سدرا، آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایسپیکٹ جو کہ ایوریج ریٹنگ کی بات آپ نے کی ہے. سو ون آف دا امپورٹنٹ ایسپیکٹس از کہ ہمیں ہمارے لیے کسٹمرز اور ڈرائیورز ایز اے بزنس فار اس آر ایکول. ٹھیک ہے، بالکل دے آر ایکولی ہیومن. دے کین
تو ان کی جو رائٹس ہیں دونوں کے وہ ایکولی ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. سو جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ آتا ہے وہ ویریفیکیشن کا آتا ہے آف دا سچویشن. ہمارے اینڈ پہ کسٹمر نے ہمیں کہا کمپلین کی, اٹ از آر ڈیوٹی ٹو ویریفائی دیٹ, رائٹ, اینڈ ٹو ٹیک ریمیڈیل ایکشن اگینسٹ دیٹ. وی ڈو دا سیم آن دا ڈرائیور سائڈ. اینڈ اگر ہمیں ایون وداؤٹ کسٹمر سارٹ آف کمنگ اپ ود اے سیریس کمپلینٹ, اف وی سی دیٹ اے ڈرائیور از ٹرینڈنگ آن ڈفرنٹ کمپلینٹس, یا اس کی ریٹنگ نیچے جا رہی ہے یا اس کی اگینسٹ کمپلینٹ زیادہ آ رہی ہیں which may or may not be related to harassment only. For example, کچھ بھی سروس کوالٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم فرسٹ آف آل ٹریننگ پہ جاتے ہیں. if they are strict enough یا if the problems are serious enough, ہم ڈرائیور کو بلاک کرتے ہیں, because we do not want to have an unsafe environment for our customers, and at the same time we want to also make sure that our drivers, ان کے رائٹس کو بھی ہم take into, بالکل ہم ان کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. Because it's so important to not have it as a one-way stream. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈیمونائز کر رہے ہیں یا ویلنائز کر رہے ہیں ڈرائیورس کو کہ غلطی انہی کی طرف سے ہوتی ہے, ہم انہی کو امیجن کر رہے ہیں کہ وہ وکٹمائز کر سکتے ہیں کسٹمر کو. Sometimes it's the other way around as well. فوزیہ جی, a number of these ride-hailing cabs services have tried to encourage women drivers and women captains to come in. یعنی بہت ساری خواتین ہیں جن کے پاس ایک وہیکل ہو سکتا ہے جو اپنے روزگار کے لیے they want to join services of this nature. وہاں پہ بھی مسئلہ ہراسمنٹ کا ہی آتا ہے. A lot of times they get discouraged by the environment, by the society, by their own loved ones کہ یہ کام خواتین کے لیے سیف نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل جی, یہ بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے. خواتین کی جو پبلک پریزنس ہے جی, ڈسپائٹ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز فار پبلک پارٹیسپیشن آف ویمن, ابھی بہت کم ہے. اور وہ میرے خیال سے ہماری لیبر فورس پارٹیسپیشن بھی جو 20 سے 22% ہے وہ زیادہ تر ان پڑھ خواتین کی ہے. تو اس لیے ہمیں انکریج کرنا ہے خواتین کو باہر نکل کے آنے کے لیے, ان کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے. اگر کسی عورت کو سڑک پہ ہراسگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, I would encourage them کہ وہ پولیس کو رپورٹ کریں اور امیجیٹلی پولیس ایکشن لے گی سیکشن 509 کے تحت. سیف سٹیز ہیں بڑے شہروں میں, ان کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اتھارٹیز ہیں, وہ کیمرے اس ایویڈنس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. وہ ایویڈنس استعمال ہوتا ہے کورٹ آف لاء میں, بہت آسان طریقہ کار ہے. پولیس سوئفٹلی ایکشن لیتی ہے. اگر ایسی سچویشن ہے جس میں کہ ڈرائیور کوئی یا جو اکیوزڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ امپلائی ہے آف سرٹن آرگنائزیشن, وہ آ سکتے ہیں, ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہماری ہیلپ لائن بھی ہے 03. لیکن فوزیہ جی, I would urge you, ہمیں ریمپنٹ قسم کے ہمیں جو ہے نا انسیڈنٹس مل جائیں گے. اینڈ اٹ از ویری ہارٹ بریکنگ کہ BBC اردو نے ایک ایسا واقعہ ابھی کور کیا جو کہ ٹرینڈ کر رہا تھا. آئی ایم شیور آپ کی نظر سے گزرا ہو. آج میں نے پورا اپنا جو ٹاپک آف میرا ڈسکشن ہے وہ ہے ہی یہ کہ خواتین اور خواتین کی پریزنس ہماری پبلک اسپیسز میں, ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اف وی آر curtailing their civil liberties in any way. جس رپورٹ کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں یا جس ٹرینڈ کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں, عیشا امجد نامی ایک خاتون ہیں جو کہ یوگا انسٹرکٹر ہیں. اینڈ ان اے پبلک اسپیس ان اے پارک شی واز پریکٹسنگ یوگا اینڈ شی واز آسکڈ ویری ویری in a not so polite manner by the security guards at the park. اور وہاں پہ موجود جتنے مرد حضرات ہیں ان کا ایک بڑا ہراساں کرنے والا ایک ایٹیٹیوڈ تھا, اور ان کو کہا گیا کہ وہ یوگا پریکٹس نہیں کر سکتی پبلک اسپیس میں, حالانکہ پارک کی انتظامیہ کی طرف سے ایسی کوئی ڈائریکٹیوز نہیں تھی. آپ کا گھر آپ کی سینکچوری ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے, یہ آسان عمل نہیں ہے. اٹ از ہارٹ بریکنگ. اگر آپ تصویریں اس وقت دیکھیں, نہ صرف یہ کہ ایکشن جاری ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 1600 کے قریب افغان ریفیوجیز جن کے پیپرز مکمل نہیں تھے, جن کی تعلیم بھی ایسی نہیں ہے کہ شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ دستاویزات کیا ہیں, کیوں ضروری ہیں, ان کی معاونت کرنے والا کوئی نہیں تھا, مگر سالہ سال سے پاکستان ان کا گھر تھا اور اب ان کو اس گھر سے نکالا جا رہا ہے, ان کے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے. 1600 کے قریب افغان ریفیوجیز پنجاب کے صوبے سے واپس چلے جا چکے ہیں. 5000 پہ کارروائی جاری ہے, اور اس کارروائی کا خوف اس قدر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ پنجاب اور سندھ دونوں جگہ چل رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوگ در جوگ افغان ریفیوجیز کراچی سے بھی بسز میں بھر کر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں, جسٹ ٹو ایوائڈ کہ وہ ایک جو ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اس انداز میں ان کو واپس نہ بھیجا جائے. بہرحال جی, کمنگ بیک ٹو آر مین ایشو, مارجنلائزڈ ہیں یہ لوگ تو, اور یقیناً اسی طرح کے مارجنلائز کمیونٹی
کمیونٹیز کی اگر بات کی جائے تو خواتین بھی ہیں، اور خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلنا، اپنے کاموں پہ جانا کوئی آسان عمل نہیں ہے. میرال شریف آف یانگو سروسز پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس وسیع وقار ہمارے ساتھ ہیں. میرال آپ کیا کہیں گی ایک ہراسگی کا طریقہ یا a moment when a woman customer or ride hailer could feel very unsafe could be جب ڈرائیور ایک پہلے سے طے شدہ روٹ کے بجائے کوئی اور روٹ لے اور اس وقت یہ کہے کہ یہ شارٹ کٹ ہے باجی مجھے پتا ہے، یا وہاں پہ ہمیں رش ملے گا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ایسی سچویشن میں جب جسٹ بیکاز ہی از چینج دا روٹ a woman customer is feeling unsafe تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو آپ چوکنا رہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اینڈ ناٹ جسٹ کہ آپ رائڈ ہیلنگ کی کسی آپ آن رائڈ ہیں تو آپ چوکنا رہیں. آئی تھنک جنرلی ان لائف دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے آپ کا جو ایپ ہے کسٹمر ایپ ہے اس کے اوپر آپ کا راؤٹ جو ہے، آپ کا جو ٹائم ہے آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کا، وہ سارا کچھ لائیو آ رہا ہوتا ہے، آپ کا کتنا ٹائم رہ گیا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ انسسٹ کریں کہ آپ اسی راؤٹ کو اسٹک کریں، آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ اسی راؤٹ پہ چلائے. اس کے دو ریزنز ہیں، ایک فار سیفٹی پرپزز اینڈ دوسرا جو آپ کی پرائسنگ ہے یا جو پرائس آپ کی رائڈ کی کیلکولیٹ ہوئی ہے اس ایپ کے اوپر، وہ کوئی بھی ایپ ہے وہ اس راؤٹ کی بنسبت ہوئی ہے. سو وہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس راستے پہ جانے کے لیے، اس پہ کتنے کلومیٹرز ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار ٹو ایسپیکٹس کہ آپ جس سروس کے لیے اور جس سروس کوالٹی کے لیے پے کر رہے ہیں یو شوڈ اسٹک ٹو دیٹ، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ انسسٹ کہ ڈرائیور اسی روٹ کے اوپر گاڑی چلائے. اور سیفٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ راؤٹس جو ہیں وہ بیسٹ اویلیبل راؤٹس، سب سے جو کم رستہ ہوتا ہے، چھوٹا رستہ ہوتا ہے، اس کی بیسس پہ سجیسٹ کیے گئے ہوتے ہیں فرام آور میپس. اچھا ویسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ناٹ جسٹ فرام اے سیفٹی اسٹینڈ. ایک اور چیز میرال، سوری میرے پاس وقت کم ہے تو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ویسے تو ٹریفک قوانین بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے شیشوں پہ ایسی بلائنڈز یا ایسے سٹکرز نہیں لگا سکتے جس سے آر پار دیکھنا مشکل ہو. لیکن اگر کیا یانگو کی طرف سے بھی آپ نے ایسے کوئی رول سیٹ کیے ہیں کہ اگر گاڑیوں کے شیشے ہیں تو اس سے آر پار دکھنا ضروری ہے، اس کے اوپر شیڈز لگانا یا کسی بھی قسم کی پنی لگا کر اس کو بلاک کر دینا ممنوع ہے؟ کیونکہ سڈنلی اگر میرے سامنے بھی ایسی گاڑی پہنچے تو اٹ ایووکس اے سینس آف ناٹ being or feeling very safe. اس پہ ذرا میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں. بالکل. سو سدرا، جب بھی کوئی گاڑی آن بورڈ ہوتی ہے یانگو کے اوپر، اس کا ایک فوٹو چیک ہوتا ہے جو کہ اس گاڑی کی فزیکل اپیرنس کو چیک کرتا ہے، جو کہ ہماری بیک اینڈ ٹیم اس کو اپروو کر رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی ہمیں اگر پرابلم نظر آ رہی ہے یا گاڑی کی کوالٹی کے اندر کوئی پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو رائٹ اوے یا تو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو ریورٹ کرتے ہیں پارٹنر کو کہ آپ اس کو امپروو کرائیں، جو کوالٹی ہے the physical quality of the car. Because it ties into the experience of the customer. It is very important کہ وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کیا جائے. فوزیہ جی، آخری پیغام میں آپ کی طرف سے دینا چاہوں گی کہ ڈسپائٹ آل دا میجرز اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو لرن کہ یانگو نے اتنی ساری there has been so much thought put into it. They have ensured safety at such a critical granular level. لیکن خواتین کو یہ پیغام جانا بہت ضروری ہے کہ trust your guts and your instinct. If something feels off، اگر آپ کہیں پہ بھی آپ کو غیر محسوس ہو رہا ہے، پلیز اپنی سیفٹی کو پہلے پرائیورٹائز کریں. ٹیک اسمارٹ ڈیسیجنس اینڈ ٹیک بولڈ ڈیسیجنس. اگر آپ کسی چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پلیز آواز اٹھانا سیکھیے. فوزیہ جی، اینی لاسٹ کامنٹ آن دیٹ بفور آئی ٹیک اے بریک؟ یس، آپ کا بہت امپورٹنٹ وہ ہے کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ ابھی آپ نے جو یوگا انسٹرکٹر والی بھی بات کی ہے اس میں خواتین کو اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ قانون بتایا جائے نا کہ کس قانون کے تحت ان کو اجازت نہیں ہے. آرٹیکل 34 کلیئرلی کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ خواتین پبلک پلیسز میں آئیں، تو الٹا ہم ان کو اگر منع کر رہے ہیں تو کس قانون کے تحت ہم آواز نہیں اٹھاتے. بہت شکریہ فوزیہ جی. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے لانگر ڈسکشن آن دس. آئی ہوپ دیٹ یو ول واچ اٹ. تھینک یو فار بینگ ہیئر ود می میرال اینڈ فوزیہ جی.